السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس رب کائنات کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بتلا دیا ہے، اور ہر طرح سے جس چیز کی بھی ضرورت پڑے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح سے عبادت کے لیے پاکی شرط ہے، اور پاکی اور صفائی پانی کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، لیکن اگر پانی نہ ہو، چاہے اس کا تعلق غسل کرنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق وضو کرنے سے ہو، اگر دونوں صورتوں میں پانی نہیں ہے تو شریعت اسلامیہ نے کون سا راستہ ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے؟ جی ہاں، ایسی صورت میں شریعت نے ہمیں اور آپ کو تیمم کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر غسل واجب ہے، ہمارے اوپر وضو واجب ہے، اور پانی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کا حکم شریعت نے دیا ہے کہ جس سے انسان کے اندر پاکی کا پورا تصور آ جاتا ہے۔ تیمم کہتے کس کو ہیں؟ تیمم لغت میں قصد اور کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کی طرف قصد کرنا، ارادہ کرنا، یا کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، اس کو لغت میں تیمم کرنا کہتے ہیں۔ لیکن اگر اصطلاح میں ہم اس کو دیکھیں گے تو پاکی کی غرض سے چہرہ اور ہتھیلیوں کو پاک مٹی کے ساتھ مسح کرنے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں تیمم؟ پاکی کی غرض سے چہرہ اور ہتھیلیوں کو پاک مٹی کے ساتھ مسح کرنے کو تیمم کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ جان لیں کہ تیمم کا حکم کیا ہے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں، پانی نہیں ہے، یعنی یہ کہ تیمم کب کیا جائے گا؟ اگر پانی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے یا وضو کرنے کی ضرورت ہے، یا پانی تو موجود ہے لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ پینے کے لیے بھی ہو جائے اور وضو یا غسل کے لیے بھی ہو جائے، یا پانی تو موجود ہے لیکن پانی استعمال کرنے سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا پانی موجود ہے لیکن اٹھ کر کے انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، یا پانی موجود ہے لیکن اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے انسان گریز کرتا ہے، اس کو بیماری کا خدشہ ہے۔ ایسی صورت میں تیمم کرنا مشروع ہو جاتا ہے، شریعت تیمم کرنے کا حکم دے دیتی ہے۔ کن چیزوں کے لیے؟ اس چیز کے لیے جس کے لیے پاکی واجب ہوتی ہے، جیسے نماز، طواف، خانہ کعبہ کا طواف، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے پاکی واجب ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرنے کا حکم شریعت اسلامیہ نے دیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم کب تیمم کریں گے اور تیمم ہے کیا، اور قرآن نے تو حکم بھی دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین کی پوری مٹی، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔
کیا بنا دی گئی؟ مسجد بنا دی گئی اور پاک بنا دی گئی ہے. پس میری امت میں سے جس شخص پر جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ اسی مقام پر وہ نماز پڑھ لے. معلوم یہ ہوا کہ یہ زمین جو ہے پاک ہے، یہ مٹی پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن سورۃ المائدہ میں حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی اس روایت میں ارشاد فرما دیا. اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ تیمم کرنے کا طریقہ ہے کیا، کس طرح سے تیمم کریں گے. پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ پانی نہیں ہے یا ہے اور وہ اسباب موجود ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ صاف پاک مٹی کا استعمال ہم کریں. پہلی بات، مٹی ہے آپ کے سامنے، پاک صاف مٹی ہے، ملائم مٹی ہے، یا پتھروں پر دھول وغیرہ پڑی ہوئی ہے، دیوار پر دھول وغیرہ پڑی ہے، سب پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ طہارت کی نیت کرنا. چاہے وہ غسل کے لیے ہو چاہے وضو کے لیے ہو، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے. نیت غسل کرنے کی ہے تو غسل کرنے کی نیت کر لی آپ نے، وضو کرنا ہے تو وضو کرنے کی نیت آپ نے کر لی اور تیمم کرنے جا رہے ہیں. یعنی وضو کی نیت سے تیمم، غسل کی نیت سے تیمم. تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، اور نیت جانتے ہیں آپ، دل کے ارادے کا نام ہے نیت. کیا نام، کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کرنا کی زبان سے. اس کے بعد بسم اللہ کہہ لیا آپ نے. اور مثال کے طور پر یہ پاک مٹی ہے آپ کے سامنے، اس پر آپ نے اپنے دونوں پنجوں کو سیدھا مارا ایک مرتبہ، اور آپ نے اپنے پنجوں کو دیکھا. اگر اس پر دھول زیادہ آ گئی ہے، گرد و غبار آ گئے ہیں، تو آپ اس کو پھونک مار دیجئے. اس پر یہ پھونک مار دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جس سے گرد و غبار ختم ہو جائے. اور اس کے بعد پھونک مارنے کے بعد گرد و غبار ختم ہو گیا، ہلکا ہو گیا، اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر پورا مل لیجئے اوپر سے نیچے تک ایک مرتبہ. اس کے بعد یہ دایاں ہاتھ ہے آپ کا، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اندرونی حصے سے اس کے سرے پر، انگلی کے سرے پر ہاتھ رکھیے اور یہاں کلائی تک لے آئیے، یہ گٹا جو ہے. اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح سے آپ نے یہاں تک پھیر دیا. یہ ہو گیا آپ کا تیمم. چاہے آپ کی نیت وضو کی رہی ہو چاہے آپ کی نیت غسل کی رہی ہو، اتنا ہی آپ کو کرنا ہے. جس طرح سے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہی طریقہ بتلایا تھا. اور صحیح مسلم کی روایت، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جنبی ہو گئے اور پانی ہمیں دستیاب نہیں تھا، تو ہم زمین پر چوپایوں کی طرح لوٹ پوٹ لیے، یعنی جیسے چوپایا لوٹ پوٹ لیتا، پھر ہم نے نمازیں پڑھ لی. یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہ کافی تھا کہ تم اس طرح کر لیتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا اور پھر ان دونوں پر زیادہ دھول کو پھونک دیا، پھر اپنے چہرے پر مسا کیا اور پھر اپنی ہتھیلی پہ اس طرح سے مسا کیا. اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ اسی طرح سے کر لیتے تو آپ کے لیے کافی ہو جاتا. اب یہاں پر یہ تو تیمم کا طریقہ ہو گیا، لیکن تیمم ٹوٹ کب جاتا ہے یہ بھی آپ کو جان لینا ضروری ہے. یہ جان لیجئے کہ ہر وہ چیز جس سے وضو یا غسل ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. وضو یا غسل جس سے ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، اس میں ایک چیز کا اضافہ یہ ہے کہ اگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا اور پانی جب دستیاب ہو گیا، پانی جب آ گیا، تو اس وقت بھی آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا. اگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے وضو اور غسل کا تیمم کیا تھا تو پانی جب دستیاب ہو جائے تو آپ کا تیمم ختم ہو جائے گا. یہ مختصر سا طریقہ تھا تیمم کا، اور ہمیں چاہیے کہ شریعت نے جو طریقہ ہمارے لیے متعین کیا ہے اسی طریقے کے مطابق ہم عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.